مفتی صاحب سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ انسان کو نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور گناہ نہ کرنا بھی یہ اللہ ہی کا ایک خاص ہم پر کرم ہوتا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں جب انسان کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تو کیا اسے ہم اللہ کی طرف سے رحمت کنسیڈر کریں؟ بہت اچھا سوال، میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو موبائل ہے یہ جو کور لگا ہے نا، یہ کور اس لیے لگایا تاکہ یہ محفوظ رہے، پروٹیکشن ہو جائے. پروٹیکشن رہے. استغفار کسے کہتے ہیں آپ بتائیے. ہاں یہ ناظرین بھی سمجھیے گا، جس طرح یہ جو کور لگا ہے گرنے سے محفوظ رکھے گا اور اس کی بچت رکھے گا. استغفار کا مطلب ہوتا ہے غفرہ، غین فارا، اس سے استغفار. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی شیلڈ جو محفوظ رکھے، میل کچیل کو اندر داخل نہ ہونے دے. تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے، آپ کو برائی سے محفوظ کر دیتا ہے، آپ کے دل کو برائی اور غلط باتوں سے آپ کو بچا لیتا ہے. تو اگر آپ غلط باتوں سے بچ رہے ہیں، آپ غلط باتوں کی طرف آپ کا دل نہیں جاتا، آپ کا دل نماز کی طرف ہے، نیکی کی طرف ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اہل فضل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. ہمیں یہ چاہیے ہم استغفار کثرت سے کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود کثرت سے پڑھتے رہیں. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب پہ درود پڑھتے ہیں تو ادھر والے بھی فرشتے اور ادھر والے فرشتے دونوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جی بالکل. وہ کیسے؟ ادھر والے فرشتے یعنی سیدھے ہاتھ والے نیکی لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بائیں والے گناہ کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں. تو جتنا ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتے رہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل بھی ہو اور جمعرات کے دن میرے اور آپ کے نامہ اعمال مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جائیں تو اس حال میں جائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ جو آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. آپا، اللہ کی بارگاہ میں جو شخص مغفرت کرتا ہے، توبہ استغفار کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا بلند مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور کہا کہ اے نبی خدا، میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تجھ سے کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس تو اتنا بتا دے کہ تو نے بنی نوع انسانیت کو کیسا پایا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے بنی نوع انسانیت کو 3 گروہوں پر مشتمل پایا. ایک وہ گروہ جو کہ آپ انبیاء کا ہے، جو کہ معصوم ہے. آپ سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ معصوم اللہ کے یہاں سے آئے تھے، معصوم رہیں گے اور معصوم دنیا سے جائیں گے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھلونے کے مانند ہیں. جس طرح بچے کے ہاتھ میں بال ہوتی ہے، وہ جدھر چاہتا ہے اچھال دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں ہمارے بہکاوے میں آ کر، لیکن توبہ کی ریزر سے اس کو مٹا دیا کرتے ہیں. ہمارے لیے در حقیقت درد سر وہی افراد ہیں، یعنی معصوم افراد سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا، اس لیے کہ وہ تو دنیا میں معصوم آئے ہیں. اور جو ہمارے اس میں دائرہ حصار میں ہیں، ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا دینا، اس لیے کہ ہم جیسے چاہیں گے ان کو چلائیں گے. لیکن ہمارے لیے درد سر وہ افراد ہیں جو کہ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کو توبہ کی ربڑ سے فوراً مٹا دیا کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کون لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت نہ کروانے کی یا توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتے؟ بہت اچھا سوال ہے، خوش رہیں بہن. دیکھیں تقریباً 7 لوگ ہیں حدیث کے اندر، مسلم شریف کے اندر میں نے پڑھا تھا، تقریباً 7 وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید ناراض ہوتا ہے اور جن کی شب قدر یعنی کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ 84 سال کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، ان کی بھی بخشش نہیں ہے. کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے، نعوذ باللہ اللہ جیسا سمجھنے والے، ذات میں صفات میں اللہ کے ساتھ ملانے والے، ان کی بخشش نہیں، کسی بھی صورت پہ نہیں. دوسرا والدین کے نافرمان، جو والد یا والدہ کا دل دکھاتا ہے، ان کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آتا ہے، ان کا لحاظ نہیں کرتا، ان کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہے. اس طرح عادی شرابی، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، ان کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہے. غیبت کرنے والے، بہتان بازی کرنے والے، ان کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہے. الزام تراشی کرنے والے، ان کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہے. جھوٹ کثرت سے بولنے والے، ان کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہے. تو وہ تمام یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ سبحانہ، جب تک وہ توبہ نہ کرنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا. سب سے پہلے آج عشرہ مغفرت کے اندر ہمیں یہ چاہیے ہم ان گناہوں سے بچیں، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اگر والدین حیات ہیں
تو ناظرین ان کے جا کے پیر پکڑ کے معافی مانگے. اگر ان کو انتقال ہو چکا ہے تو ایصال ثواب کیجیے. آپا ہم کون سے ایسے ذکر و اذکار کریں, کون سے اعمال کریں, کون سی مسنون دعائیں مانگیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عشرے کو جو ہے ہی مغفرت سے منسوب ہماری مغفرت کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ ماہ رمضان المبارک ہے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے. تو ہم اس ماہ رمضان المبارک کے دن اور رات کو استعمال کریں اور اس میں جو بھی ذکر و اذکار کریں, چاہے لا الہ الا اللہ پڑھیں, چاہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات اربع پڑھیں, ہم اس کو پروردگار عالم کے حضور میں پیش کریں اور رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب میرے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ انسان کو کب تک توبہ استغفار کا موقع ملتا رہتا ہے, وہ کب تک اللہ پاک اس کی توبہ استغفار قبول کریں گے, اور سیکنڈلی یہی سوال جو میں نے آپا سے کیا کہ ہم کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں, ذکر و اذکار کر سکتے ہیں, مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری مغفرت کرتے ہیں, اسٹیمپ لگ جائے کہ اس بندے کی بخشش ہو گئی. دیکھیں بہن, حدیث شریف میں بڑا ہے سورہ یاسین جو شخص صبح پڑھتا ہے شام تک کفالت رہتی ہے, اور جو شام میں پڑھتا ہے صبح تک اس کی کفالت رہتی ہے. اسی طرح سورہ مزمل, جو شخص عادی ہو جاتا ہے سورہ مزمل پڑھنے کا, وہ زمینی آسمانی ناگانی آفت مصیبت حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے یا سورہ بقرہ کی آخری آیت, وہ سورہ بقرہ پوری پڑھے, کیونکہ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی تو جبریل امی آئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو دو نوروں میں سے جو اللہ کے پاس نور تھے وہ عطا کر دیے, ایک سورہ بقرہ ایک سورہ آل عمران. تو جو سورہ بقرہ پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب, اللہ کا دوست بن جاتا ہے. تو کثرت سے چاہیے سورہ بقرہ پڑھتے رہیں. دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا, حدیث شریف میں غرغرہ یعنی کہ آخری سانس تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اچھا مفتی صاحب, بہت سے لوگ تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی بہت بڑے بڑے گناہ کر دیے معاذ اللہ, ایسے گناہ کہ جن کو سوچ سوچ کے دل گھٹتا رہتا ہے, غمگین ہوتا رہتا ہے, انسان پریشان ہوتا رہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے ایک صفت رحمت کو اپنے ذات سے منسوب کر لیا کہ رحمت اللہ پاک کے غصے کو بھی ڈھانپ لے گی, کور کر لے گی. تو کیپنگ دس تھنگ ان آر مائنڈس کہ ہم نے رحمت کا سوچ کے اللہ سے کچھ طلب کرنا ہے, تو کیا انسان پر, ایسے شخص پر جو گناہ بہت زیادہ کر چکا ہے, وہ اللہ کی رحمت کو ذہن میں لائے گا تو بالکل مایوس بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں مسلم بخاری دونوں, مسلم کی بھی حدیث ہے بخاری دونوں کی متفقن علیہ حدیث ہے. ایک شخص تھا جو بہت زیادہ گناہ گار تھا. حضور فرماتے ہیں کام تو غلط کیا مگر اللہ کی رحمت نے اس پر رحم کر دیا. اس نے کہا اپنے بچوں سے, بیٹا جب میں مر جاؤں نا, میں اللہ اتنا گناہ گار ہوں کہ میں اس بات میں بھی شرم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں. جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میرے جو جسم کے اعضاء ہوں گے وہ سمندر میں بکھیر دینا, ہوا میں بکھیر دینا, تاکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سامنا نہ کر سکوں. مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. مگر جب اس کا انتقال ہو گیا, اس کے بچوں نے جلا کے اس کو بکھیر دیا, اللہ نے حکم دیا تمام, اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے, اس کا جسم پورا صحیح سلامت ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو اللہ نے کہا تمہیں کس چیز نے اس طرح ابھارا؟ کہا یا اے اللہ میں اتنا گناہ گار تھا, میں شرم کھاتا تھا, میں تیرے سامنے کیسے آؤں, مگر مجھے تیرے رحمت سے امید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی بخشش و مغفرت فرما دو, جو اللہ سے گناہوں کو معاف کر دیا. مطلب یہ کہ کوئی شخص اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اسے یہ دل میں ہوتا ہے کہ یار میں نے گناہ تو کر لیا, میں بہت گناہ گار ہوں, لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا, امید کرتا رہے گا, دعا استغفار کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. ہاں اگر آپ اللہ سے مایوس ہو گئے, ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. تو وہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کی طرف لو لگاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے. یعنی ہمیں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم میں ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو, اس کی طرف توبہ کرو, یقین مانو کہ میرا رب بڑا مہربان اور بڑا محبت کرنے والا ہے. تو اللہ پاک جب آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی غلطیوں کو, خامیوں کو, کوتاہیوں کو, چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو آپ سے سرزد ہو گئے ہیں یقیناً معاف کرے گا. تو ہم اس پر مزید بات کریں گے. وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک, اور بریک کے بعد واپس آ کے گفتگو کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کیپ واچنگ رونق رمضان.